رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ واجب التکریم سامعین کرام، میں نہ کوئی واعظ نہ تقریراں کرنے والا آدمی، ذرا مطالعہ دی بنا تے لوگ سارے مشرق مغرب تو سوال میرے کو کر دیں، میں خطابہ آن لائن سے بھی جواب دینا۔ دوسرے ملکوں کی جڑے مسلمان آباد ہے پاکستان آؤندے میری ملاقات نہیں آؤندے، پھر بھی یار تینوں ضرور ملنا۔ یہو جہا بندہ بھی دنیا کوئی ہے جڑا مسلمانوں جوڑتا۔ جج صاحب نے جس طرح بیان فرمایا نا کہ مسلمانوں کی محفل ہے، یہ سارے گروہ جمع ہوندے، محمد و آل محمد کی محبت جمع ہوندے، میرے لیے ایک بات ہی بڑی کافی۔ میں جج صاحب نے مبارک دینا کہ بجائے کسی ایک گروہ اور فرقے کی محفل ہون دے، مسلمانوں کی محفل ہوئے اور رسول اللہ دے سارے کلمہ کو اکٹھے ہون اور محمد و آل محمد کا ذکر کرتے، اس تو بڑی کوئی شے یقین جانو۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، اور جج صاحب کا بھی شکر گزار ہے، اپنی جگہ اللہ انہوں نے نیکی دے، میرا شوق نہ کیتا، میں انہوں کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے ذکر آل محمد بھی بلایا، بڑی بڑی گل۔ بالکل جس طرح عرب شاعر نے کیا، میری باتیں کوئی اس طرح نہیں جس طرح تھی اگے سن دے عادی ہوئے جو شاباش ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول دی یاد دی یاد تسی آنسو بہائے، اللہ قبول فرمائے۔ آنسو کیوں نہیں پاؤنے جدوں کہ اہل سنت لوگ بھی منتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے دے حادثہ پیش ہی نہیں سی آیا، شہادت نہیں سی ہوئی، مگر اپنے حجرہ مبارکہ سی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین بیٹھیاں سی، نبی علیہ السلام دی گود حضرت حسین علیہ السلام کھول رہے تھی۔ اس ویلے جو ام سلمہ آئیاں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی مبارک اکھاں جو آنسو بہ رہے سی، یعنی اتنی مدت پہلا شہادت نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام رو رہے سی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ کھیل رہا تسی رو رہے جی؟ تو فرمایا ہنے میرے کو اللہ کا ایک ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جدوں تو زمین و آسمان قائم ہوئی نہ وہ نہیں زمین تے آیا، مگر اس خاص واقعہ کی اطلاع دیڑی میں آیا کہ تسی اس بچے نہ پیار کر رہے جی، یہ تو تہاڈی امت دے ہتھوں دریائے فرات دے کنارے شہید ہونا، اور اگر تسی چاہو تو میں اتنے دی مٹی وکھا دیاں، تو مٹی دی موٹھی دکھائی کہ سرکار آ مٹی ہے جتنے تہاڈے اس بچے نے جان دینی ہے۔ اللہ دے رسول اس وقت ہوئے، اس تو اگر تہاڈی اکھاں چ آنسو آؤندے اور تسی اس واقعہ نوں یاد کر کے روندے جے تو کوئی بڑی گل نہیں۔ پھر بھی یار سنت علماء لکھ دے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا سی اس ویلے بھی عالم غیب دے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام تے گزر رہی تھی، تے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے جی مکہ چ خواب ویکھ رہا ہے، دوپہر دا وقت ہے، نبی علیہ السلام دی مبارک داڑھی چ خاک پئی ہے، سر چ مٹی ہے، اور ہاتھ شیشی اور وہ خون پڑیا، تو پوچھا اللہ کے رسول تہاڈا حال کیوں؟ فرمایا شہد تو مقتل حسین آنے پر میں ہنے حسین دی قتل گاہ تو آ رہا اور یہ تو ساتھیوں دا خون ہے۔ تو انہوں نے جیسے سویرے اٹھے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مکہ کی بات ہے، تو لوگ حالانکہ کوئی اسے ذرائع وسائل نہیں سی، خبر ہی کوئی نہیں سی کافرے میں کی بنی، تو جدو لوگوں نے آخیا تسی بار بار انا للہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خواب چیکیا حسین شہید ہو، انہوں نے کہا کس طرح خواب بیان کیتا۔ اس تو جدو واقعہ تو پہلا واقعہ ہو رہا ہے رسول اللہ تے گزری تسی تے آپ دے امتی جی، اس تو حضور دی یاد اگر امام حسین علیہ السلام دی تسی آنسو بہاؤندے تے مبارک آنسو ہے، مگر یہ نال کوئی اصل گل بھی سننی چاہیے، نرا میں جڑا نا رون وون دی گل، اگر صرف رونا روانا ہوندا تے امام حسین کرے بہرے وہ قربانی نہ دیندے، انہوں صرف یہ ہوندا لوگ کٹھے ہو کے رولن تے امام حسین یہ شہادت نہ دیندے، کر بہری جا آرام، اور حکومت بھی راضی سی کہ سانو نہ چھیڑے، آرام نہ بیٹھا رہا سی دے پیر چما، مگر امام نے کچھ مجبوری سمجھی نا کہ دین واسطے ایسے میدان سے نکلنا ضروری ہے۔ اس تو جدوں نکلے کہ تواڈے سامنے واقعات تسی سنتے رہیں گے، بڑے خیر خان نے آخیا بھی امام حسین علیہ السلام پر تو تسی نہ بھی جاؤ، کوفے دے لوگ قابل اعتبار نہیں، کہ جے جانا ہی جانا تو کسی جنگلی آدمی بچے اور عورتیں لے کے نہیں جانا، یہ کوئی جانا ہی گل نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے انہوں سارے نے یہ نہیں کیا تسی جھوٹے جے، کیا تسی میرے خیر خواہ جے، اللہ جزائے خیر دے، مگر وقت اسلام پہ ایسا آ گیا ان اللہ شاہ یرانی کثیرا و یرانی ساسبا، رب دی مرضی انہیں دے جی ہے کہ میں قتل ہویا ہوا تو میریاں بھیناں قیدی ہیں، اس تو گل نہیں اس تو بغیر بن جی بنتی ہوں تو میں انہوں گھر ہی بٹھاؤں، مگر مسئلہ ہے کہ میں میدان چ نکلنا میریاں بھیناں نکلن، تو پھر اجے اللہ کے رسول میں قبر پاک گیا صرف 50 سال ہوئے، یہ لوگ سوچن گے کہ یار کی اسلام پہ مصیبت آ گئی،
بے رسول اللہ دا بچہ جڑا آپ دی گود کھیلدا سی کنجاں تے سواری کردا سی تے لوگ کہندے سی بہت اچھی سواری ہے، حضور نے فرمایا نعم راکب ہو، سواری نو دین دیجیے سوار کیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نماز پڑھ دے، حسین علیہ السلام آ کے سجدے اتنے سوار ہو جاندے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیتا بے لوگاں چو بعضیاں نے سمجھا بے حضور دی روح مبارک قبض ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ زندہ نہیں کر سکتا، مگر بعد جنوں پوچھا سرکار تسی ایڈا لمبا سجدہ کیتا، تو فرمایا نہیں بچہ سوار ہو گیا سی، ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس تو اللہ امام حسین علیہ السلام دیکھا بے میرا میدان چل میں تہاڈے سامنے صاف آنا، ایک عرب دانا نے بڑی بات کی ہے، ان العزائم کفوا العظماء کہ وڈے کماں نہیں وڈے بندے چاہیے۔ عام آدمی وہ کارنامہ بھی نہیں کر سکتا، جب بائی چانس ہو جائے تو دی قدر نہیں ہے۔ میں بھی اگر مر جاؤں کنے پوچھنا کون سی مر گیا، مگر امام حسین دا میدان نکلنا کوئی معمولی گل نہیں۔ مسلمانوں کی قیامت آ گئی کہ رسول اللہ دا بچہ یار اپنے نانے دا شہر چھڑ گیا، اور 3 دن امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر سے جا رہے، جج صاحب دسیا عمرے سے بھی جا رہے، مبارک کرے اللہ مسلمانوں لیے تو بیت سفر کوئی نہیں، مکہ جانا مدینہ جانا مبارک سفر ہے۔ 3 دن امام علیہ السلام نانا کی قبر سے جاندے رہے، روندے رہے، کس طرح انہوں لوگوں نے 50 سال بعد مجبور کرتا میں تیرے شہر چھڑ رہا۔ تو تیسرے دن خواب ویکھیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آیا، رکھا بیٹا ایسے اسلام تے جی قیامت آ گئی نا، یہ حالے تو سوا کوئی نہیں، تیریاں بہناں بھی میدان جان تے تم ہی جائیں، یہ تو بغیر مسلمان جاگنے نہیں، یہ سوا اس طرح دیتے ہیں۔ جبر اینا ہویا، اینا دبایا گیا بے بیچارے بولن جو گے نہیں، گڑے دباتے ہیں۔ ایسے شخص کی شہادت کی لوڑ ہے جس میں مسلمانوں دل لا ہے، اور واقعی یہ اس طرح گل نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، سر کٹیا گیا، لاشاں روندیاں گئی، گل مک گئی نہیں۔ جو امام علیہ السلام نے سوچا سی اور جو انہوں نے دسیا گیا سی وہ مطابق جڑا اس واقعہ کا اثر ہوا۔ 14 سال ہو گئے، 1400 سال مسلمانوں جنہ اس بات نے جذبہ پیدا کیا، اور میدان چ لوگ نکلے، انہوں نے قربانیاں دیتی، کوئی واقعہ نہیں۔ جدوں بھی اسلام سے اوکھا وقت آیا لوگوں نے یاد کیا کہ امام حسین مینو ایرانی صدر کا یاد ہے، روس سے امریکی صدر نے لکھا میں تسی زمینی حقائق میں ویکھو، عقل کرو کہڑی طاقت میں تھی سامنا ٹکر لے رہے امریکی صدر۔ تو خامنائی نے لکھا کہ تو سن جنوں اسی امام مننے نا، جہے زمینی حقائق وہ سامنے سی وہ تو برے نہیں، سارے سامنے کوئی ساتھی نہیں سی، کوئی حامی نہیں سی، کوئی لشکر نہیں سی، کہ مشورہ دینے والے انہوں بھی دیندے سی تو نام میدان نکل، مگر انہوں نے سر دیتا کتے نہیں۔ اس سے زمینی حقائق کی حالات ہو گیا، کوئی شاید آدمی سمجھے جو میرے کرنے کا کام ہے اور فرض میں وہ سر انجام ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں سادہ زمان چوڑنا گل کر رہا ہوں، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے۔ جب اینو سمجھنا چاہتا نا کربلا کی ہے، ایک گلاں باتاں نہ ذاکراں نوں سمجھ آنی ہے۔ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے۔ ہے کی آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرےدار چاہیے۔ آدمی پھانسی کے بھی لٹکیا ہوئے حق کا اعلان کرے، امام دی شہادت اس تو تسی امام دے شیعہ قوم دے بہت اعلیٰ لفظ ہے، کوئی بڑا نہیں۔ شیعہ کا معنی ہے کہ جڑا پیروی کرنے والا مددگار ہے، تسی امام دے ساتھی۔ مگر سوچو کہ امام دا ساتھ جان دا حق تے ہے، جدوں تواڈے سامنے کوئی مرحلہ آوے نا، کوئی چودھری غلط گل کر رہا، کوئی جج صاحب غلط کر رہا ہے، کہ تسی حسین کی طرح وہ سامنے کہو تو بے شک تو ہاتھ سے رکھ کرتی۔ اگر حق دا آوازہ بلند نہ کر دے تو میں صاف کہنا کہ تسی شیعہ دے نام نو بدنام کر دے، بالکل شیعہ نہ کرو۔ تہران دے اندر انہوں دنوں کی شاعر گزرے خوش دل تہرانی، انہوں نے آخیا امام علیہ السلام دے بارے شیعو تسی بھی کوئی خیال کرو، بندے کٹھے ہو رہے، رو لیا، بڑا نیک کام ہے، رونا چلا ہے، چجر دو گا، مگر مقصد نو سمجھو کہ امام حسین علیہ السلام دا مقصد کی ہو سے آندا نہ گریا تنہا براں شاہ تشنا لب کافی، پیاسا شہید ہویا نہ امام اوتے صرف رونا نہ گل نہیں مک جاندی، نہ تنہا گریا براں شاہ تشنا لب کافی، اگرچہ گریا برا آرام میں چلتا آدھا مننا میں کہ رون نہ کوئی دل نو ٹھنڈ پی جاندی ہے، کچھ سکون ملتا، مگر انہیں چاہیے بس کر دینی یہ نہیں چاہیے۔ اب تو اگے پڑھو ببی کے مقصد عالی ان سے بہت پتہ کر کہ امام علیہ السلام نے انہیں دکھ جس ہے
وہ مقصد کہڑا سی جڑا وہ میدان سے نکلے کہ ڈر کے سب زوجہ حکم کیا جی تین وہ بھی سمجھ آ گئی نا دنیا سر بلند ہو جائے گا پھر تو اچا ہی کوئی نہیں تو کمی نہیں ہوگا نا تو ججاں تو اچا ہونے گا گل کی ہے دکھا کے مرد میں آزاد بوئے خون آ جائے آدھا اگر شیعہ نا تو تیری قبر تو خون دی بو ہونی چاہیے نشان شیعہ سارے پیری شیعہ ہوندا اور امام دے پیرو ہوندا نشان ہے جی انہیں جان دیتی مگر باطل نہیں منیا ادا دا پھر تو شیعہ دے ذرا کوئی گل سامنے آئی اسے بھی ٹوک گیا شیعہ تم بدنام نہ کر جان دے پھر تو جو مرضی بندہ پھر شیعہ نہ بن شیعہ بننا ہی کہ جو امام نے کیتا امام علیہ السلام جب کربلا نو جا رہا سی رستے ہور ملیا اللہ تعالیٰ نے بعد وہی قسمت اچھی کی جنتی ہو گیا مگر 1000 سپاہی لے کے ہور ابن یزید رہائی انہیں آپ کو گھیرے دیا 1000 سپاہی کا افسر سی انہیں کہا جی مینوں حکم ہے تمہیں کوفہ ابن زیاد دے پیش کرا آپ نے فرمایا تو موت زیادہ کر یہ نہیں ہونا اگے مسلمان تسی کی وعدے کر کے وہ سر کٹتا جو لاش کسیٹی بتا رہا میرے نہ یہ کرنا چاہوں ذلت کی موت اگر موت آئی نا تو عزت کی موت میں مروں گا ادھر کی ذلت کے ابن زیاد دے پیش ہونا چپ کر کے مینوں مار دے یہ نہیں قبول نہیں انہیں کیا پھر میں بے بس ہے نیک آدمی سے اسے تو آخری جنت ہو گیا کہ مینوں پھر تسی بھی مصیبت نہ پاؤ حکومت دا حکم ہے کوفے تسی نہ جاؤ واپس میں نہیں لوٹن دینا رستہ درمیان دا پڑو اے کربلا کوئی رستہ نہیں سی نہ کوفے نو جاندا نہ مدینے نو مگر امام رسول اللہ دی دسی گل دے مطابق ہولوں تے پتہ نہیں چل پیا کہ میری منزل ہوئی ہے اوتھے میں شہید ہونا اور اوتھے پہنچا 2 تاریخ نو پھر ابن زیاد دا حکم آیا میں جتھے میرا خط پہنچے حسین نو ایسی جگہ اترتے مجبور کر دے جتھے نہ پانی ہوئے نہ کوئی سایہ ہو انہیں پھر آخیا کہ ماں حکم نے ملے آپ نے کیا 3 بستیاں کول انہاں 3 بستیاں تو مینوں اپنی پہنانا ٹھہرنے کی اجازت دے دے انہیں آخیا جاسوس نال میرا سٹ کے آ جاؤ میں دس آپ نے فرمایا اتار جو یہ سارے جوانوں کی قتل گاہ اتنے میرے اور میری بچیاں کی شاد کا موقع اتر گیا مگر یہ ہور بن یزید جڑا سی نیک سی امام نے بار بار رستے چا کہا کہ امام میں کوفے نو جاننا خدا دا نام من اتنے نہ جا تیرا کوئی حامی نہیں حکومت نے کنٹرول کر لیا تو سوائے موت تو کوئی کم نہیں آخر امام علیہ السلام نے کیا جو اصل شیعت ہے اصل امام دا مصر ہے آپ نے کیا ہوں تینوں یار میں ہور کی جواب دیا تو میں موت تو ڈراؤں کہ موت آنی ہے موت کوئی ایسی شاید کہ تو آدمی شرم کرے کہ میں مر گیا تو میری ذلت ہو جانی ہے یہ مردوں والی موت جڑی بےزتی کی گل ہے مرد والی موت عزت ہے اسے کیا میں تینوں صرف وہ جواب دوں گا جڑا مدینے شریف دے ایک انصاری صحابی نے جدوں دا پرا آندا نہ جا میدان انہیں کیا سامدی و ما بالموت عارون اللہ نہ روک مینوں میں جانا ہی جانا ہے اور مرنا کسی جوان مرد واسطے کوئی ننگ دی اور محنت کی گل نہیں اذا مانوا حکم و جہاد مسلم صرف وہ نیت نیک ہونی چاہیے اور اسلام دی جہاد کرے پھر ٹکڑے جو لاش ہو جائے تو خدا دی رحمتاں دی بارش ہو جاتی ہے وہ کوئی توہین نہیں ہے بےزتی ہے بےعزت ہو کے رہنا اور ذلت کی زندگی گزارنا 1000 سال کی گزارنا کوئی فائدہ نہیں عزت کی زندگی گزارنی چاہیے اس تو امام علیہ السلام کے بارے ایک تسی اپنی مدرسہ کوئی عالم بھی بلایا کرو اے میری محنت ہے شیعہ ہونے کا کوئی تقاضا نہیں تسی اپنی محفل جھوٹے کسے سنو میں ہوں ایک عالم کی حیثیت نہ خدا نو جواب دینا سب میرے پڑھے ہے اور میں شیعہ کتابوں جانتا یہ لوگ محفل رائی کی خاطر ہر موقع سے ایک نواں قصہ کر لیں گے کہ لوگوں کی اکھاں آنسو بہن حالانکہ آنسو بہن لی کسی جھوٹ کی لوڑ نہیں امام کی مصیبت خود اینا اپنے اندر اثر رکھ لیے بے آدمی نے آنسو آپ پہ نکل جائے مگر کسے ذاکر ذکر سنا کے جو کر دینا رب کھوا دے یہ سچائی نہیں ہوتی علم کی گل تمہیں کہتی کوئی علمی کتاباں پڑھیا کرو جڑی شیعہ علماء نے بھی لکھیاں کہ امام دا پتہ لگے کہ وہ میدان کیوں نکلے اور واقعہ کیوں پیش ہے دوسری بات میں جج صاحب کی یہ عنایت مہربانی تو فائدہ اٹھا کے نا بے ذہنہ جڑا سمایا نا بے اہل بیت نو اہل سنت نہیں مانتے یہ بھی جھوٹا پروگرام جنہ احترام تے دلان آل محمد نا اس تو ود آل محمد کا احترام اہل سنت دے دل اہل سنت کا کوئی بندہ اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتا انہوں نے برا نہیں کہہ سکتا وہ انہوں کے مخالفان محبت نہیں کر سکتا وہ ایمان اور ان کی کتاباں پڑھیاں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے نال جو محبت کروں گا مومن ہوگا اور تیرے نال جو بغض کروں گا منافق ہوگا صحیح مسلم سنی پڑھ دے اور وہ بھی پڑھ دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میرا فاطمہ علیہ السلام دا علی علیہ السلام حسن علیہ السلام حسن حسین ساڈا پنجاں دا مقام جنت ایک ہونا اسی ایک مرتبے سے ہونا سارے سنی گلاں من دے صرف تسی انہاں نہیں ملدے تانوں نہیں ملدے اس بار دلاں لوگوں نے بٹھایا تے سنی آ کہیں دجا کہ پھر کہ بھی اسلام کوئی نہیں
72 73 گلاں جھوٹیاں نے کتاباں گلاں لکھیاں دو ہی فرقے ہیں جدوں تو اسلام چلیا یہ ساری بدقسمتی ہے دو بن گئے ایک اہل سنت ہو گیا ایک تسی شیعہ ہو گیا انہاں چوں کوئی بات نہیں بنیا تے نہ کوئی من کرتا دونوں ایک تنے دیاں سمجھو دو شاخاں جڑ تو دو شاخاں نکل آئیاں دونوں مسلمان ہیں اور دونوں وقت تو وقت اللہ رسول دے محب ہیں میرے سامنے آ کے بہ جائے کوئی سنی عالم میں شیعہ میرے نہ گل کرے کہڑا اسلام تسی فطور پایا ایک کوئی ہے سارے اور سارے محمد والے محمد اللہ محبت رکھتے جنہ انہوں دی کتاباں آل محمد کا ذکر اور فضائل کتے بھی صرف تمہیں سکھاتا بھائی نہیں یہ نہیں آل محمد نے کوئی ایک سنی میں دکھاؤ اہل حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے جڑا کہ میں آل محمد نہیں مانتا کروڑ لعنت ہے کہہ سکتا کوئی سب دے صاحب وہ اہل سنت نہیں کچھ بھی نہیں بیٹا وہ کچھ نہیں وہ گروہ جو نہ سارے اہل سنت نہیں نا سارے گروہ ناسبی آتے وہ تاریخ ناسبی گروہ وہ دشمنان اہل بیت انہوں کا کوئی اہل سنت نہ تعلق نہیں جو اہل سنت ہوگا وہ بیٹا سب نہ امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ تو اللہ توفیق دے اردو بھی وہ ترجمہ ہوا عربی شرح بہت قیمتی عالم سی تو آدھے گروہ جو ہے عالم شاذ و نادر ہے مفتی جعفر حسین مجتہد آل اللہ مقام چوٹی کرنے سارے نہج البلاغہ کی امام علیہ السلام زین العابدین نے صحیفے کا ترجمہ کیا میں جج صاحب نے آنا یا انہوں کو نہیں لین صحیفہ کاملہ اور وہ ترجمہ اور شرح جڑی مفتی صاحب دی ہے لوگوں نے ترجمے بچے کیے مگر پلے کوئی نہیں پیا مفتی صاحب نے وہ کھایا ہے بھی یہ کتاب عام کتاباں چنی ایک موج ہے یہ جی نہ دعاواں کوئی منگ سکیا نہ ادھر کی معرفت کسی کتاب کے اندر نور ہے بالکل ہدایت کی پڑھی کتاب وہ اندر جی جج صاحب نے آخیا کہ صحابہ کرام شیعہ نہیں منتے بھی جی بچہ آتا نا بعد اہل سنت جب بک لیا کہ امام حسین جھوٹا سی وہ سنی نہیں ناسبی ملون ہے تو چوں جڑے اہل صحابہ آتے نا صحابہ ہیں ٹھیک نہیں تسی بھی اپنا کچھ پڑھیا کرو عام گلاں سنا کے نہیں نفرت پیدا کے امام دی دعا ہے جہد پہلا اہل بیت تے درود ہے اس وقت دی دعا صحابہ رسول تے درود ہے بالکل ان کی شان بیان کی ہے کہ اللہ دے رسول جب تیرتے ایمان لے آئے تو اپنے گھر چھڈے تو اپنے رشتہ دار چھڈ دیتے تیرے نال کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے رشتہ داروں نے مقابلہ کیتا پائی نہ ٹکرایا انہوں نے بھی کروڑاں درود و سلام درود لیا انہوں نے باقاعدہ اور ایک امام دی دعا ہے کہ اللہ خاتم الدین محمد کے سلام کر آل الطیبین و صحابہ المنتجبین کہ جڑے رسول اللہ دی آل ہے پاک انہوں سے بھی تے جڑے آپ دے چنے یا صحابہ انہوں سے بھی اس تو برا اگر کوئی ہے تو برے کا پتہ کوئی سنی حامی میں جج صاحب بھی سن دے دنیا ساری سن ڈنکے دی چوٹ نہ کہ کربلا دا واقعہ سامنے الحمراہ جی بلایا میں امام حسین تو شروع کرو گے یزید تو کبھی پلے نہیں کرے ہر آدمی یہ کہو کبھی یار یزید برا بھی آ گیا شراب پیندا یہ نہیں کرنا چاہیے پورا کنبا جڑا کسوا دے اور اپنے بچیاں عورتوں لے جاؤ نہیں 20 سالہ دور جو نا امیر معاویہ کا وہ اسلام کی قیامت ہے وہ نہ نماز اپنی تھان سے رہی نہ حج رہا یہ میرے سنت کی کتابوں کو کہتا اس بندے خدا نے 20 سال سے اسلام کا حلیہ بگاڑیا کہ امام حسین علیہ السلام بھی علمی نہیں سو عادی ہو چکے ہیں نہیں عادی ہو چکے نا ایک نشہ ہو گیا یہ سب ٹھیک ہے بس نہ تسی بھی تھک گئے سن کے اللہ تعالیٰ نہیں نظام خراب نہ کوئی گل تسی گل سنیے کی ہو گیا چپ کر کے بیٹھ جاؤ چپ کر گیا وہ فرما رہے ہیں کہ 20 سال دا دور جڑا امیر معاویہ دا سی انہیں اسلام دا حلیہ بجا دیتا ہے اللہ ایک گل تسی سنیے اور گل نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ اس کو سنو اگر تسی سنتے نہیں ہو تو پھر تواڈے جڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جویں کہا سی کہ تواڈے اکھاں دے اوتے کناں دے اوتے پردہ نے اور تسی اندھے ہو اس واسطے گل سننا اور سمجھنا ضروری ہے کسی کا نام ہے کسی کا دل کرے اس کی محبت کرے نہ کرے لیکن گل سننا بہت ضروری ہے مولانا صاحب فرما رہے ہیں
کہ معاویہ دا 20 سالہ دور اسلام دا حلیہ بنا دیتا ہے جی ایک اسلام دوتے کہر سی قیامت سی گل دی تو ہم سمجھ نہیں آ رہی بے شمار کیا فرق کرنا نہیں بے شمار کوئی کہتا ہے کہ چیف تیرے بے انتصار بے شمار کیا فرق کرنا نہیں چپ کر کے تسی گل سنو بے شمار آتے ہو جانا صرف گل توجہ میں سن لو میں تھوڑے سامنے پہلا کیا میرا تسی شیعہ تو سنتے رہے ہو جبکہ میری بیوی سنی ہے اس بھی سنے ہیں تمہیں ٹھیک ہے نا کہ اگر اسی سنیاں دی طرفوں تمہیں سنانا ہے تو تہاڈا فرض ہے سننا ٹھیک ہے نا حقیقت دونوں چیزاں سامنے ہونی چاہیے اپنی قبر کو نہ خراب کرو حقیقت تہاڈے سامنے آ جاوے اصحاب دی کی شان ہے سارا دن اسی اسے دوتے نعرے مارتے رہے ہیں شان صحابہ زندہ باد مارے نعرے یا نہیں مارے شان صحابہ شان صحابہ یار میرے بھائی نے جب جج صاحب نے فرمایا نا میری التجا دو چار لمحے صبر کر لو میں بات میں لمبی نہیں کرنا نہ میری طبیعت ہے صرف تھوڑے سام صرف ایک گل پہ میں ختم کر دینا بات جو جی طے کر دے نہیں کوئی ہاں میں اپنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں بیٹے کی درود نہیں گل نہیں اتو ہلکے پائے گیا نا گل سنو تھوڑے خلاف بھی ہو پھر بھی سنو جڑی انسانیت ہے گل سنو اس کوئی اعتراض ہے مینوں ملو کوئی حوالہ منگو کوئی ثبوت منگو یہ حال کا کوئی فائدہ نہیں یہ کوئی انسان والی گل نہیں میں صرف یہ واقعہ کربلا کے بارے صرف ایک گل عرض کرنی کہ امام علیہ السلام صرف یزید تو نہیں اٹھے انہوں نے جرا زمانہ معاویہ کا گزاریا نا ادو بھی وہ بالکل جہاد کی تیاری سی اور معاویہ نے جب لوگوں نے اطلاع دیتی جاسوساں نے جو تیاری کر رہا ہے کوئی اٹھنا چاہتے تو انہوں نے خط لکھیا بھائی تم کسی فتنے کا شکار نہ ہوئی اس خط میں ہر شیعہ نو چاہیے سنی نو چاہیے وہ سناوے لوگوں کو کربلا ہوئی کیوں امام نے لکھا جا تم آخیا نا کسی فتنے مبتلا نہ ہوئی فتنہ اس تو بڑا کی ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن گیا فتنے تو پیدا ہو چکا اور فتنہ کدا پیدا ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا امام اور سربراہ بن جائے قیامت پہ آ چکی اور نہ جا میرے تو آخیا کہ تو کسی سازش کا شریک نہ ہوئی میں تیرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پردھا نے صلح کی تھی مگر میں دیکھنا تو آخر سے انہوں کو نبھاؤنا کہ نہیں کہ اپنے بعد کسی نے جانشین نہیں بنائے گا اور جے حسن زندہ آیا تو تیرے بعد خلیفہ ہوگا جے اتنے رہا میں صبر کر سکوں گا چلو برا وقت ٹل گیا کہ جو اس شرط میں تو پامال کرتا اور پیروں تھلے رو دیا تو پھر میں تیرے خلاف جڑا قدم اٹھاؤں گا اور ہوں جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا میں تیری شرمسار ہے کہ میں خدا کی جواب دوں جہاد تو ہونی لازم مگر صرف صلح حسن میں روکی کری ہے جی تم پھر گیا نا تو پھر مینو اجازت ہوگی کہ میں میدان چاہاں اس تو میرے بھائی معاویہ کی کارستانیاں نے امام کو میدان سے آتا اور امام نے اس بارے جو کر دیتا نا وہ اتنا برحق اور سچا جج صاحب آندے صاحب نے مقدمے آدھے پارٹیاں میں ٹھیک کیا مگر یہ قطعے نہ حق کہنا ہے کہ تھوڑے سامنے سنی بھی منوں گا تو ادھر یزید نے جان چھڑاؤنی شروع کرتی ابن زیاد پہ خدا لعنت کرے انہیں قتل کیوں کیتا میں نے بدنام یعنی یہ نہیں آخیا کہ بھاگی سی تو مارتا گیا ٹھیک ہے حکمران کر لے کردہ یار کیوں ہے میرے کا مصیبت پاتی وہ ابن زیاد نے لعنت کردا اور ابن زیاد نے عمر بن سعد نے آخیا جڑا کمانڈر سی میدان کربلا کہ جڑا خط میں تینوں لکھیا سی نا کہ حسین کی سفارشاں نہ کروں قتل وہ خط مینوں واپس لے وہ اپنی جان چھڑاؤنی جب خط مل جائے میں انہوں چاک کر رہا تو عمر بن سعد کے گل پا دیا بھی یہ قصور ہے تو عمر بن سعد نے آخیا وہ خط جڑا نا پردے چ بیٹھیاں عرب عورتوں نے سن لیا انہوں نے پتا لگ گیا تو کی حکم لکھا سی میں تیرے ترلے کیتے سی اگر نہیں پسند کر رہے انہوں واپس ہی جان دے تو ضد کی کہ نہیں قتل کر کے سر بھیج ہوں کہڑی بدنامی تو بچنا وہ خط لوگوں نے سن لیا ہوں کوئی فائدہ نہیں اور ابن زیاد نے ماں نے مردانہ نے کیا خدا دی چلتے ہزار لعنت ہوئے تو رسول اللہ کے بچے کو قتل کر کے آ کمائی کر کے آ اور دوسرے پاسے بھائی سے عثمان انہیں آخیا زیاد دی نسل کے نقش سے کدے پائے ہوں قیامت تک لوگ سنگل پا کے بازار کسی چیز کر دینا وہ یہ بہتر سی جی رسوائی تو سانو پردے پا کے ابن زیاد دی اولاد کہ امام حسین شہید کر یعنی جدھر دیکھو
ہر بندہ پھر قتل حسین تو بری ہونے کی کوشش کرتا جی صحیح قتل کیتا ہوں ڈنکے کی چوٹ آدھے ویسے اقرار کرنے ٹھیک ہے نے شرارت کی فتنہ اسی ختم کی کرنے تاریخ پڑھو یزید تو لے کے ہر بندے نے پھر جان چھڑاؤن کی کوشش کی تو میرا قصور نہیں فلانے کا قصور اتنے امام کا بری ہونا مقدس ہونا پاک ہونا سامنے آ گیا تو ذرا بھی خامی ہوں تو لوگ نشاندہی کر سب نے منیا اور جی میں تھوڑے سامنے آخیا بڑے کملی بڑے بندے کی ضرورت ہوں ماڑے بندے نہ حوصلہ ہی ہوں نہ وہ کوئی قدر ہی ہوں اس امت کو جی قربانی درکار سی عظیم شخص کی درکار کہ ماڑا موٹا بندہ میدان نہ آئے رسول اللہ کا فرزند نکلے حضور کے کندھے سے سواری کرنے والا نکلے جس لیے آپ نے سجدے لمے کیتے وہ میدان چاہے اس طرح امام حسین اس امت ایسا بندہ سامنے آیا درمیان امت کہواں جناب ہم تو ہر سے کل ہو اللہ درج ایک اللہ جو قرآن مجید سورہ کل ہو اللہ کا درجہ ہے وہ امت امام حسین کا درجہ ہے وہ میدان قرآن آ گیا اور وہ جان دینی جنہیں پھر ضائع نہیں گئی کوئی نہ کربلا کے قسم کہا کرو کہ لوگوں نے سر کرتا لاشاں دینی کوڑے توڑ سب ظلم ہوئے مگر وہ نتیجہ کی ہوا حکومت کی توقع کے بالکل خلاف امام حسین رضی کی شہادت تو بعد چاہتے سی کہ لوگ مرعوب ہو جان ڈر جان چپ کر کے بہ جان نہیں مدینے کی بغاوت ہوئی واقعہ ہر مدینہ اٹھ کھڑا ہوا اور 3 دن پھر یزیدی لشکر نے کربلا تو اگے اپنے عالموں نے کیا کہ ہرا بھی سناؤ کہ مدینہ کس طرح پھر برباد ہے کس طرح بے گناہ لوگ قتل ہوئے امام حسین کی شہادت نے لوگوں نے جگا مکے کی بغاوت ہو گئی اتنے بھی یزیدی فوج نے کعبہ شریف میں دلا دیا گاہ تو گاہ جرم ہی کری گئے ایک امام حسین کی شہادت نے امت کو اٹھا کھڑا کیتا اور انہوں بعد تھی ویکتے جی جنہ لوگوں نے خط لکھے سے امام یہ سارے سنی لوگ جڑے نے بھی کہہ دیں بھی نہیں وہ جنہیں خط لکھے وہی غدار نکلے میں ممبر تے آنا کہ تو کوئی غدار نہیں نکلے وہ خط لکھنے والے کون سی حضرت سلیمان بن سورد جیسے صحیح وہ تو چوٹی کے لوگ سی انہوں تو کوئی اپنے وعدے تو نہیں کھڑیا نہ کوئی غدار ہویا اور اینے سچے سی بھائی گورنر جب یزید نے تبدیل کیتا نعمان بن بشیر نے کوفے ہٹایا بے نہیں سختی کرتا عبید اللہ نے آخیا بسرا بھی تیرے چار کوفے تو جا یہ جلاد سی یہ باپ زیاد لوگوں کے ہاتھ پیر وڈتا رہا سی پھانسیاں سے لٹکایا اور چن چن کے علی علیہ السلام کے محبان ماریا یہ جدو آیا کوفہ کمب گیا اور آیا بھی رات کے وقت امام حسین کا لباس پہن کے اعلانیہ نہیں آیا کوفہ اینا امام حسین کے حق سی میں رات آیا امام حسین کی طرح حجازی لباس پہننا امیر جنہیں سی کوفے دے وہ پیر چمتے رہے ہاتھ چمتے رہے اے فرزند رسول تیرا انہیں مبارک ہے دھوکھا کھا گیا محال سے وردیں دروازے بند کر لیا چھت بھی مال دے ہوں مسلم کا ساتھ چھڑاؤ اپنے ساتھیوں چھت پہ چڑھ کے اعلان کرو بننا ٹکڑے کر دیا بے بس ہو گئے لوگ بازار فوج کھڑی کرتی کرفیو لاتا ایس محلے کا کسی نے بڑھانا کو کوفی واضح تھی سے اپنے اور جدوں شکنجا ذرا ٹھلا ہوا تبابون دی بات انہوں نے کیا کرو سناؤ کس طرح اور سلیمان بن سورد دے ساتھی اٹھے 4000 بندہ کربلا گیا پوری رات روندے رہے اور اتنے عہد کیتا بھئی یہاں بدلا لانا شامیاں کو امام حسین کا یا اپنی جانا دینی یار اسی بلایا سی تو وقتی طور پہ بے بس ہو گئے تو تھک سے داغ لگ گئے اور سارے نے جانا دیتی جس طرح وہ مظلوم شہید ہوئے نا انہوں نے واقعات سنا انہوں نے تڑپ تڑپ کے جانا دیتی اور خوش ہو کے دیتی کہ اسی رسول اللہ دے بچے کا انتقام لے رہا ہے کوئی گل پوری سنایا کرو اجے وہ تبابون کا معاملہ بچے ہی سی کہ مختار اللہ نے توفیق دی مختار اٹھ کر آیا ہوں شیعہ بھی آتے وہ ایسا سی سنی بھی آتے نبی بن گئے جھوٹ بول جو کام انہیں کیتا مسلمان ٹھنڈ پا گیا انہیں اعلان کیتا کہ اللہ میں نے موقع دے دے مختار نے اپنے رب کو مہرت منگی کہ میں نے اینا موقع دے دے زندگی کہ زمین تے امام حسین دے قتل جڑا آدمی حصے دار سی نہ پاویں سی سپاہی پاویں وہ زندہ نہیں پھردا رہنا اور واقعی اس طرح کوفے تے قبضہ کر کے انہیں ایک ایک ٹونڈیا انہوں نے ہاتھ پیر وڈے اور جنہوں نے پھر تڑپیاں پانی منگیا انہیں کہا خالی کیوں ہی ہیں جنہیں امام حسین دے بچے دے گل چیر ماریا انہوں نے پانی دیتا میرے کو پانی دیتا اور انہوں نے لاشاں جلائیاں مسلمانوں نے ابن کثیر جیسا آدمی آتا کہ انہیں ٹھنڈ پاتی کہ مسلمانوں کے دل جلے ہوئے کہ یار رسول اللہ کے بچے کی شہادت ہو گئی کچھ نتیجہ ہی نہ نکلیا کہ ماریا انہیں اور بعد جب پھر مصعب بن زبیر نے محاصرہ کر لیا شہر کی رسد سپلائی بند کرتی بہت تنگی آ گئی مختار کے ساتھی چھڈ گئے مگر وہ موت تھی ویکو کہ انہیں پھر غسل کیتا جڑا میت کا خوشبو لگائی میت والی کفن پہنیا اور دروازہ کھول کے آخیا انہیں مصعب میں رب کو جڑی مہرت منگی سی نا انہیں مینوں دیتی کہ کم گیا ہونا ایسے زمین تے حسین رضی دے قتل شریک کوئی بندہ زندہ نہیں تے مینوں ہن موت دی کوئی پرواہ نہیں تو میں جو کرنا کر لا بڑی جرت دلیری نہ انہیں جان دی اس تو امام حسین دے قتل تو بعد لوگ بہ نہیں رہے
امام حسین نے مردہ امت نے زندہ کیا، بالکل جگہ مکہ جا گیا، مدینہ جا گیا، پوری امت جا گئی ہے۔ اس تو جڑے پہلے مشورہ دے نکلنا خطرے بڑے، وہ اپنی جگہ تے سچے سی، مگر امام دی نظر دور تک ویکھ لی کہ کربلا ٹھیک میرے نال ادھر ہی ہونی ہے، مگر بعد دے امت انقلاب ہونے نا بہت بڑے ہونے ہیں، اور انہاں دا صدقہ بھی ہون بھی دنیا کسی بھی کوئی نیکی دا کم امت ہویا نا بعد انہاں کو حوالہ ایک ہی رہا کہ یار جنہیں مرضی مشکل حالات ہے حسین نالوں مشکل نہیں، اللہ دیاں بے شمار رحمتات درود سلام ہے حسین علیہ السلام تے، وہ دی ماں تے، وہ دے پراواں تے، باپ تے، نانا تے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں راضی ہوں، میں جج صاحب نے مجھے موقع دیتا ہے، میرے تقریراں دا شوق نہیں، میں ایک ہی گل کہوں گا تیرے سامنے، عید ذکر اہل البیت فإن ذکرہم والمسک ما کررتہ یتدبر، شاعر اندہ کہ اہل بیت دا ذکر بار بار کری جا، کیونکہ کستوری کی طرح جنہ انہوں رگڑیں گانا اونی خوشبو زیادہ ہونی، اے جدو بیان ما کررتہ یتدبر، ایک کستوری جنی کسائی جائے اونی خوشبو زیادہ، مگر بیان کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تو ڈرے اور وہ گلاں سناوے جنہیں اندہ کوئی ثبوت ہے، ایویں جعلی گلاں کر کے جھوٹ ہر ایک معاملے برا، مگر تسی میرے پائی بچے سونا جائے رسول اللہ تعالی بیت تے جھوٹ کرنا ہے تو بڑا کوئی ہے، تسی انہاں دا نام لے کے جھوٹ بول رہے جڑے دنیا سب تو زیادہ سچے ہوئے، وہ گل کرو جڑی کوئی کتاباں چاہے جڑا کوئی ثبوت ہے، ایویں بیچنے نہ لوگوں خوش کر کے ذرا 4 پیسے کما رہا کوئی گل نہیں، یہ دین دی کوئی خدمت نہیں، نہ اہل بیت دی کوئی شان ہے، اہل بیت دے محب بنو تے صادقین ہو جاؤ، سچیاں دے نال سچ لبیا کہ جو بیان کرے کیا یار تم ممبر تے اتنا کچھ کیا وکھانا کتے ہے گا، اے مطالبہ شیعو کرو پھر تسی شیعہ دی، جے سب کچھ ہضم کری تو اپنے نے روا دیتا چلو جھوٹ بولا سانوں کی یہ کوئی گل نہیں، یہ مسلک نو بدنام کرنے والی کہہ رہے حق ٹونڈو، مسلک اہل بیت اور کی ہے کہ حق کہنا پاویں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے، امام حسین علیہ السلام نے دسیا کہ باقی جس طرح تم جان دے جے میں قربانی کسی نکمے جانور دی چیز ہے نا، کوئی لت ہے نہیں کوئی پیر ہے، وہ قربانی بھی نہیں تھی، اے میدان کربلا قربانی لیے ایک مقدس وجود چاہیے جیسے کوئی عیب نہ ہوئے تاکہ قربانی جڑی نا وہ ٹھیک ہوئے، در مسلخ عشق، بالکل اللہ کے بندے نے آخیا در مسلخ عشق دودھ نکور آنا کشن، عشق دی قربان گاہ نا ستھرا جانور چاہیے شہید لی، کوئی پاک بندہ ہوئے جس نے دنیا آکے بھی ایک پاک آدمی مارا گیا، میرے جیسا مجرم مارا گیا، لوگوں کہا یارو کم برے کرتا مر گیا ٹھیک مر گیا، امام جیسا پاک بے مقدس در مسلخ عشق دودھ نکور آنا کشن، داغر صرف نازشت خور آنا کشن، نکمے بندے جنہاں پیڑیاں آتا اللہ انہوں دی قربانی منظور نہیں چاہیے، حسین دی قربانی منگی بے تو نکل جدنا لوگ منو بھی یار ایہو جب بے داغ اور پاک بندہ جڑا ماریا گیا، اور اس تو امت اگر انقلاب آیا دنیا جاگی کہ میرے براؤ امام دے تقدس اور طہارت پاروں تھی، لوگوں نے دیکھا کہ ایک بے عیب آدمی شہید کرتا گیا، جنت دے جزانہ دا سردار جنہوں اللہ دے رسول نے آکھا اس نے ظلم ہوا، تو ظلم اتنا ہے بھی جنہ مرضی بیان کرو مگر وہ صحیح واقعات ہونے چاہیے، جج صاحب بھی پڑھے تھوڑے جی ماشاءاللہ بڑے لوگ پڑھے لکھے، کوئی گل جی کتاباں دی وہ لبیا کرو، محفل سے رونق پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بچا کے رکھے، مگر یہ جڑے عام سننے والے نے پھر برا بنا، میرا بار نہ خطیبانہ نہ کوئی تعلق نہ ذاکرانہ نہ مولویانہ، میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، فتاوا آن لائن تے لوگوں نے سوالوں دے جواب دینا، ہر اتوار نو سمجھو اثر تو مغرب جتوں جی چاہے کوئی سوال کرے میں لائیو جواب دینا ہوں، اور میرے جوابان کوئی سنیت کوئی شیعت بریلویت نہیں، میرے لیے سب میرے بھائی ہے، میرے لیے یہی بڑا فخر ہے، اور میں عزت سمجھنا بے شک تسی شیعہ جے میرے حدیث ہیں مگر میرے دل تانی اونی محبت ہے جنی اہل حدیث، اس تو بعد ہے کہ تسی میرے رسول تے منن والے، تسی اشہد ان محمد رسول اللہ دے جے اذاناں دے جے قبلے نو رخ کر کے نماز پڑھ دے، اس تو مینوں ہور کی چاہیے، اپنی سمجھ جڑی وہ الگ ہے، تانوں جو لبا تسی اوتے لگے جے، مینوں جو ملیا میں اوتے لگا، نیت نیک سب چاہندے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں منی، اور رسول اللہ نے لکھا کسی دی کتاب کو چیک تسی ہے گے سب مسلم جے بھائی جے، نہ لڑو نہ مرو نہ ایک دوسرے نوں بڑو ٹکو، بالکل پیار کرو۔ یہاں پہ ایتھے ایک کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بدعت ہے، علی ولی اللہ کہن دے نال کفر ہے، اور نمازاں دے جمع جڑا دو کٹھیاں جمع نمازاں پڑھنے یہ بھی بدعت ہے۔ جج صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی، میرے کوئی سوال بھی ہوندے رہندے، میں اپنے جمعے دے خطبے بھی بیان کردا اور امر بھی میرا ہے، میں یہ نہیں صرف کہنا دے لوگ کردا نہیں، میں رات دی نماز پڑھ لی اٹھنا قیام اللیل، وہ 2 رکعتاں پہلیاں رب جاندا تے اپنے ساتھیاں نوں میں آنا پہلیاں 2 میں ہاتھ چھڑ کے پڑھوں، اور میرا دین کوئی نہیں،
آج بھی بہت سارے لوگ آئے سی اسلام آبادوں آئے سی بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی ریکارڈ ہوا بیان انہیں یہ پوچھا مگر یار تسی یہ جڑے شیعہ نا انہاں نوں جو مرضی کہندے پھرو اپنے گھر دی خبر لو میں تواڈے جڑا عالم مدینہ امام مالک جڑا مسجد نبی تو باہر ہی نہیں گیا وہ فقہ کے ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنا مصر دے اندر جی فقہ چل رہی سی امام لیث بن سعد وہ بھی لٹکاؤن دے قائل سی مصر شام دے اندر اس زمانے دے بڑے فقیہ جڑے سی امام اوزائی وہ دعا دے قائل سی کدی لٹکا لو کدی چل لو میرا بھی یہی طریقہ یہ اندر کچھ بھی نہیں فرق میں کوئی لٹکا کے پڑھ لینا کوئی بن کے پڑھنا نماز کا کچھ نہیں بگڑا بالکل کوئی برائیاں گلاں نہ چھڈنا کوئی نقصان ہے نہ بننا کوئی جمع بین الصلاۃ ٹائم کا سن لو دو نمازاں کٹھیاں دو نمازاں میں نہ یار اب تھوڑی حدیثی کتاباں پڑھیا دے سنت نو یا مسلم شریف ہے کہ اللہ دے رسول نے مدینے ہوندے نہ سفر سی نہ بارش سی نہ کوئی بیماری سی زور اثر 4 ہو دے فرض 4 ہو دے 8 پڑھی مگر پیشہ کٹھیاں کر کے اور لوگوں نے جو پوچھا حضرت ابن عباس نے بھی یہ حضور نے کیوں کیتا جب وجہ ہی کوئی نہیں سی انہوں نے کہا صرف اس تو ہی کہ امت تو تنگی دور ہو باقی تسی اتنے خوش ہوئے اہل سنت نو بھی چاہیے ہضم کرنا مگر تمہیں بھی چاہیے اپنی کتاباں دیکھو تو عالم پوچھ لو ہوں جن ایران کی دوجے بھائی الگ الگ 5 وقتوں سے پڑھنا اماں دا رسول اللہ دا طریقہ ہے نہیں 5 نمازاں 5 اذاناں سی اے شیعہ سنی سب کتا تسی جتے ہو گئے کٹھیاں ہی پڑھنیاں اے تہاڈی بھی بری عادت ہے اور انہاں سمجھا بھی کوئی کفر ہو جانا وہ بھی چکے کٹھیاں بھی کر لے کدی بالکل ٹھیک مگر اصل طریقہ تفریق دا افضل جو ہے نا بہتر کہ الگ الگ وقتوں سے پڑھو 5 اذاناں دیو اے ہر کتاب شیعہ عالمی لکھ دے الگ الگ پڑھنا افضل اور بہتر ہے اکٹھیاں کروانیاں جائز سنی جائز سے آدم کہ اگر ہو جائے جماعت اتنا کوئی اسلام تو نہیں گیا تسی الگ الگ سے ہو جاؤ زید نہ کرو کٹھیاں ہی پڑھنیاں جنیاں چاہو شیعہ کتاباں تمہیں کھاواں گے کہ الگ الگ پڑھنا ائمہ طاہرین دا ہے طریقہ سی رسول اللہ دا طریقہ یہ خلاف تسی نہ علی ولی اللہ کئی لوگ کہندے کہ تسی علی ولی اللہ کہ ہاں اے جیسے ذوالفقار صاحب لوگ کہیں علی اللہ بھائی یار تسی جننے قبراں دفعے چھوٹے موٹے بزرگ نا سارے نام دے کہ علی حجویری ولی اللہ بابا فرید الدین شکر ولی اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جی ولی اللہ دی کوئی اسلام دا نہیں بگڑتا تے علی دے ولیاں دا سردار ہے اس اگر وہ کوئی کوئی نا کوئی ولی اللہ نہیں سید اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دا سردار ہے وہ بھی کوئی غلط گل نہیں اللہ دے رسول خود آخیا کہ میں اور علی جڑے ایک دوسرے چوں علی میرے چوں میں یہ چوں تسی یہ کیوں برا بناؤ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے ساڈا بیڑا کرتا کر گروہ بن گیا تسی انہاں دی مسجد نہیں بننا انہاں دا کچھ نہیں کر مینوں لے جاؤ جتھے مرضی میں شیعہ دے پیچھے پڑھوں گا کنیاں مدرسہ میں نا 11 ائمہ تعلیم خود آخیا کہ سنی امام دے پیچھے نماز دا ثواب 30 نبیاں دے پیچھے نماز دے برابر ہے مسلمانوں دی صلح دی کہ اتحاد رہے اور آخر سے میں تمہارے سامنے نا بند علی دے پیرو کہ جیسے ابو بکر نو لوگوں نے خلیفہ چن لیا حضرت علی دے ساتھی جڑے سے وہ ناراض بھی سی یہ کوئی شک نہیں سنی دی کتاباں دا مگر ہویا کہ ابو سفیان اس ویلے جڑا سی میرے معاویہ دا باپ بے نجران سی اتوں آیا انہیں جب بات سنی یہ موقع ملیا بھی اسلام تے خلیج پیدا ہو گئی ہے اتوں فائدہ اٹھا لا کے پڑکا دیو انہیں حضرت عباس نو آخیا حضرت علی دے چچا جی رسول اللہ کے عباس یار کی ہویا اسی عبد مناف دی اولاد ایڈا وڈا خاندان نبی سر چ بیٹھا رہے دیکھو شعلہ کی چھڈیا ایک بنو چند آدمی 3-4 بندے مکے چ ایک خلیفہ بن گیا حضرت عباس ہی من گئے حضرت علی علیہ السلام کو آ گئے نہج البلاغہ تو علی کا احسان ہے اسلام پہ اگر آپ جذباتی بن جاتے یار مینوں نہیں پوچھا ٹھیک ہے جو ہوندا ہوئے آپ نے گل سن کے آخیا چاچا یہ جڑا نا طوفان فتنیاں دا انہوں نجات دی کشتیاں نہ پار کرو یہ اگ لگیا لاؤن اسلام اور نال کیا جاہلیت نہ اسلام ابو سفیان تو کافر ہوں جانے اسلام دا دشمن سی ہوں بھی اسلام دا نام لے کے مینوں خلیفہ بناؤ دے بہانے تو اسلام برباد کرنا چاہوں اور گل سن اگر میرے بھرا نو لوگوں نے چن لیا تو مینوں وہ قبول ہے میری حمایت لی جو تیری حمایت لی میں مدینے نو 100 روپیہ دینا بھر دوں گا میں نہیں جانتا بھی 100 روپیہ دے کہڑے وہی جڑے رسول اللہ دے زمانے تو اسلام دے خلاف لے آਉਂدا سی ہن میری مدد دے بہانے مدینے وار دیں گا نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر وہ اسلام ہی مل دوں دا چپ کر کے آرام نہ بیٹھ جا اے جواب امیر المومنین دا اسلام تے بہت بڑا احسان ہے ورنہ جذباتی ہو کے اندر اٹھ کھڑے ہو قصہ ادھر ہی مک جائے ہاں نہیں نکلے اور اس ویلے بھی جب حضرت عثمان کی بیعت ہوئی آپ نے کہا جب تک صرف میری حق تلفی ہوگی نا
مگر مسلمانوں دے کام ٹھیک چلتے رہیں گے واللہ الا صد منا میں اللہ دی قسم انہاں چر مندا جاؤں میں اسلام نوں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس تو رسول اللہ دی اولاد دا یہ بڑا احسان ہے کہ جی انہوں نے کوئی ناراضگی سی نا اپنی اس ذاتی ناراضگی پر انہوں نے اسلام نوں نہیں نقصان پہنچن دیتا مسلمانوں دی بہتری دا سلوک کیتا ہن بھی تسی شیعہ سنی ایک ہو جاؤ کفار یہود نصارہ دا مقابلہ کرو ورنہ آپس جھگڑتے رہو گے نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان نہ شیعہ رہو گے نہ سنی رہو برباد ہو جاؤ گے کفار دے مقابلے چیک ہو جاؤ کم از کم تسی اللہ نو محمد رسول اللہ نو انہاں دی آل نو اور نیک لوگاں نو من دے جے اللہ توفیق دے میں پھر دوبارہ احسان مننا جج صاحب دا دعا کو کہ اللہ دی انہاں دی مجلس بھی قبول فرمائے انہاں دی سفر عمرے دا آسان کرے قبولیت فرمائے خوشی ہوئی ہے میرے تو مل کے مگر کچھ اپنے اندر علم پیدا کرو زمانہ دا ریسرچ دا ایویں گپاں نو سن دا کوئی فائدہ نہیں لوگ آئے تھوڑا بہت اپنا کام کر کے چلے گئے کوئی نہیں میں سارے ذاکران بھی جاننا دینا دے حالات ہیں اللہ انہوں بھی ہدایت دے اہل بیت دے نام تے جھوٹ نہ بولو کیوں ایسی گلاں کر رہے جنہاں دا کوئی ثبوت نہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم اعلان کر کے خوش رکھے اللہ پاک تانوں سارے برکت انہاں چیزاں دا موقع نہیں وہ پھر ملو جنہیں جیتا سوال کر ایک موقع ہوندا میں ہن جج صاحب سے بلایا اکٹھیاں کر